الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستو، ہم نے سورہ فاطر کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ آج انشاءاللہ اسی آیت پر ہم گفتگو کریں گے کچھ باتیں۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے ہمیں 2 چیزیں بتا دینا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ الحمدللہ سالوں سے آتے ہیں UK میں، آج پہلی مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ یہاں کھڑے ہونے کی یا کچھ کہنے کی اللہ نے ایک فرصت عطا کی ہے۔ اس پر ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے کے بعد ماشاءاللہ ہمارے جن بھائیوں نے اس مسجد کے ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی شکر گزار ہیں، ان کی حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے دوستو، دعا کرو کہ اس قسم کی جو مجلسیں ہوتی ہیں، ان مجلسوں میں شریک ہونے پر جو اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، دعا کرو اللہ ہم سب کو مستحق بنا دے۔ بہت خیر و برکت کی یہ چیز ہے دوستو۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ جب اس قسم کی مجلسیں دین کے سیکھنے کی، سکھانے کی کچھ محفلیں کہیں منعقد ہوتی ہیں تو مجلسوں کے اختتام پر نادا مناد من السماء، آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے۔ یہ آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور فرشتوں کی آواز ہے۔ کتنی بشارت! دعا کرو اللہ سب کا مستحق بنائے سب کو۔ نادا مناد من السماء، آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ قومو، جاؤ واپس۔ قومو عربی میں کھڑے ہو جاؤ، جاؤ واپس جاؤ۔ قومو، اٹھو جاؤ، لیکن یہ بشارت لے کر کے جاؤ کہ مغفور لکم، تم جتنے گناہ لے کر کے آئے تھے اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک دن نبی علیہ السلام ایسے باہر سے آپ گزر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد نبوی جیسے آج ہے ایسی نہیں تھی۔ پیسے کی کمی تھی، حالات اچھے نہیں تھے، ابھی نئے نئے ہجرت کر کے نبی علیہ السلام آئے تھے، صحابہ بھی مہاجر تھے، جو بیچارے انصار تھے وہ بھی مہاجرین کے کھانے پینے ہی کا انتظام بمشکل کر پاتے تھے، کپڑے تنگی تھی، اور نبی علیہ السلام اسی لیے خود بھی کام کر رہے تھے مسجد بنانے کے اندر، بڑی بڑی شہتیر کندھے میں اٹھا کر کے لے جاتے تھے۔ تو مسجد بھی چاروں طرف اوپر چھپر ڈال دیا تھا اور مسجد کی دیوار بس اتنی تھی، اتنی دیوار تھی کہ کوئی جانور مسجد میں نہ آ سکے۔ چاروں طرف قبلے کی طرف بھی کھلا ہی میدان تھا، جہاں تک نظر جائے۔ تو نبی علیہ جب مسجد میں کوئی بیٹھا ہو تو گزرنے والے کو برابر نظر آتا تھا کون بیٹھے ہیں اور کہاں بیٹھے ہیں، کھلی تھی۔ نبی علیہ السلام گزر رہے تو دیکھا کہ چند صحابہ کچھ بیٹھے آپس میں جمع ہیں، بیٹھے ہیں۔ ایک صحابی کچھ بتا رہے ہیں، کچھ سکھلا رہے ہیں، اپنے دین سے، اپنے علم سے فائدہ پہنچا رہے ہیں، باقی لوگ سب بیٹھ کے الحمدللہ سن رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا گزر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ چیز دکھائی جو بیٹھنے والے نہیں دیکھ رہے تھے۔ بشارت تھی، اگر اللہ تعالیٰ نہ آپ کو دکھا تو ہم لوگ کو اسے پتہ چلتا۔ نبی علیہ السلام اپنا سفر کینسل کر کے آئے اور مسجد میں داخل ہوئے، اور جہاں صحابہ کرام بیٹھے تھے وہاں آپ قریب گئے۔ جیسے آپ کو دیکھا، اب کس کی ہمت کی نبی علیہ السلام کے سامنے درس دے اور بات کرے، نصیحت کرے، لوگوں کو سکھائے۔
کس کی اندر کس کی ہمت ہو سکتی ہے؟ سب لوگ خاموش ہو گئے، بالکل سناٹا چھا گیا، خاموش بالکل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، جاری رکھو، جو کام کر رہے تھے، کہنے والا سکھانے والا سکھا رہا تھا اور تم لوگ سیکھ رہے تھے، اپنا سلسلہ بند نہیں کرو۔ لیکن آپ کتنا بھی حوصلہ افزائی کریں، کس صحابی کی جرات کی آپ کے سامنے زبان کھولے؟ آپ سے سوال تو کرے گا لیکن ڈر سکے تو اللہ کے رسول بیٹھے ہو، ڈر سے دینے والا صاحب ڈر سکتے یا رسول اللہ، پھر آپ چلے جائیں، آپ کسی کام کے لیے جا رہے ہیں تو ہم لوگ مجبور ہیں سیکھنے سکھانے کے لیے، آپ تو سب سیکھے سکھائے، آپ جا رہے تھے، آپ چلے جائیں، اپنا کام نہ، اپنا سفر کینسل نہ کریں۔ اللہ اکبر، پیارے نبی نے کہا، فرمایا میں تو چلا جاتا اور جا رہا تھا، گھر سے سوچ کر کے میں نہیں نکلا تھا کہ ہاں ہمیں مسجد میں آنا پڑے گا، بات چلی ہی میں گزر رہا تو رحمت کے فرشتوں کو دیکھا اور رحمت باری کو دیکھا جو نزول ہو رہا ہے، جو فرشتے گھیر کے بیٹھے تھے، تو میں سوچا اپنا سفر روک کر کے تھوڑی دیر پہنچ کر کے ہم بھی اس رحم و برکت سے فیضیاب ہو جائیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے دوستو، دین کی باتیں سننا اور سنانا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے اندر شوق و جذبہ پیدا کر دے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے ارشاد میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اللہ کی کتاب کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ میرے بھائی، ہم نے جو آیت جو موضوع ہے وہ ہے اہل القرآن ہم اہل اللہ۔ نبی علیہ السلام، قرآن مجید کی برکت ہے دوستو، قرآن مجید کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ دعا کرو ہم سب کو قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کتنی بڑی چیز نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اہل القرآن ہم اہل اللہ خاصہ۔ اے لوگو تمہیں معلوم ہے یہ جو قرآن سیکھنے سکھانے والے پڑھنے والے یہی اللہ کے اصل بندے، بلکہ یہ اللہ کے اہل ہیں، یعنی فیملی ممبر، اللہ اور فیملی، اہل سے مراد کیا؟ فیملی۔ کتنی بڑی بات، یعنی ایک ماں کا، باپ کا، بیٹے کا جو رشتہ ہوتا ہے فیملی میں آپس میں، ایسے ہی بندہ قرآن سیکھنے سکھانے کی برکت سے، قرآن سے جڑے رہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ جاتا ہے اور رحمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اس سورۃ غافر فاتحہ کی جو میں نے آیتیں تلاوت کی، ان دونوں آیتوں کا ٹائٹل لوگوں نے آیت القرہ رکھا ہے، یعنی قرہ کا یہ مقام مرتبہ سیکھنے سکھانے، بہت بڑا مقام ہوتا ہے قرہ کا۔ صحابی کا نام سنا ہوگا ابی بن کعب، جو سید القرہ ہیں، سید القرہ ہیں حضرت ابی بن کعب۔ کہتے ہیں ایک دن کتنا اونچا مقام ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور جس کو قرآن سے جو جڑا ہے، اللہ نے جس کو اپنے سے جوڑ لیا، اس کا مقام کیا ہے؟ سارے صحابہ میں سب سے بڑے قاری اقرؤہم لکتاب اللہ حضرت ابی بن کعب، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا سید القرہ۔ کہتے ایک دن میں مسجد میں ایک کنارے بیٹھا، اپنا قرآن یاد کر رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، دور کر رہا تھا، کچھ لوگ پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، سلسلہ جاری تھا۔ اتنے میں نبی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں آپ داخل ہوئے، مسند احمد کی روایت، داخل ہوئے، آپ نے فرمایا یا ابی بن کعب، ابی بن کعب میرے پاس آؤ۔ یہ ہے قرآن پڑھنے والے کا مقام، قرآن سے جڑنے والے، قرآن سے جو لگ جائے۔ ابی بن کعب ادھر آؤ۔ سید القرہ ابی بن کعب آئے اور فرمایا اللہ نے ایک سورت نازل کی ہے اور ہم کو حکم دیا ہے کہ میں سب سے پہلے امت میں تم کو پڑھ کے سناؤں، سب سے پہلے تم کو پڑھ کے سناؤں۔ اتنا سننا تھا تو ابی نے کہا یا رسول اللہ اللہ سمانی لک، کیا اللہ رب العالمین نے یہ آپ کو حکم دیا کہ جو یہ سورت نازل کی ہے اس کو کسی امتی کو سنا دیں؟ اور مسجد میں آئے تو اب میں آپ کے سامنے نظر آ گیا، اس لیے ہم کو سنانا شروع کر دیے۔ یا اللہ سمانی لک، یا اللہ نے میرا نام لیا ہے کہ ابی کو سناؤ۔ ابی
اللہ نے تمہارا نام لیا ہے کہ سب سے پہلے سورت ابی کو سناؤ. اس پر بھی اور ذرا کچھ تاکید کرنا چاہتے ہیں. اچھا یا رسول اللہ، کیا صرف ابی کہا ہے کہ میرے باپ کا ابی نام کے تو بہت ہوں گے مدینے میں آپ کی امتی، تو سینکڑوں ابی میں آگے مل گیا اس لیے آپ ہم کو بلا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول میں نہیں، اللہ نے تمہارا نام لیا ہے. ابی ابن کعب باپ کا بھی نام لیا تھا، کوئی لغبطہ نہ ہو جائے. تم کو ابی ابن کعب تمہیں پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ اعوذ کر ہونا. یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے اس طرح سے قبول کر لیا، اعوذ کر ہونا کہ عرش پر فرشتوں کے سامنے میرا نام لے کے اللہ نے ہمارا تذکرہ کرے. اللہ خوشی کے باہر آ گئی. جب یہ کہا تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، باپ نہیں تمہارے دادا لکڑ دادا پوری نسل اللہ نے بتایا ہے. سن کر کے ابی بن کعب رونے لگے. یہ ہے پورے صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن یاد کرنے والے کون تھے؟ ابی بن کعب. اسی سے دیکھو جو قرآن سے جوڑتا ہے اللہ اس کا کتنا اونچا مقام و مرتبہ بنا دیتے ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے ذکر کرتے رہو گے تو ہم بھی تجھے یاد رکھیں گے. اسی اللہ کے رسول نے فرمایا اہل القرآن جو ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے مخصوص لوگوں میں سے ہیں. بلکہ ابھی آج میں نے جمعے میں ایک حدیث بیان کی، تلاوت قرآن کی سے جڑنے والے کی فضیلت میں سے ایک بڑی اہم فضیلت. نبی علیہ السلام کہیں باہر تشریف لے گئے تھے. سنن ترمذی، ابن ماجہ، احمد بن حنبل وغیرہ کی حدیث ہے بسند صحیح. نبی علیہ السلام کہیں باہر تشریف لے گئے تھے. باہر کا مطلب کہ مدینہ میں کہیں ادھر ادھر کسی کام سے گئے ہوئے تھے. تو گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جلدی کھانا پکانے لگی. بڑا شوق تھا کہ نبی علیہ السلام کو کھانا تازہ کھلائیں، لیکن غربت تھی نہیں ملتا تھا. کھانا پکا رہی تھی. نبی علیہ السلام لیٹے اور آپ کو نیند لگ گئی، بالکل آپ سو گئے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا نہیں. سوچ رہی تھی کھانا بالکل تیار ہو جائے گا، دسترخوان لگا دوں گی، تب نبی علیہ السلام کو اٹھاؤں گی، کھانا گرم آپ نوش فرمائیں گے، سونے دو گے. کہتی میں کھانا بھی تیار ہی کی تھی، کھانا نکال رہی تھی، اتنے میں اچانک نبی علیہ السلام فوراً اٹھ کر کے بیٹھ گئے. سو رہے تھے لیکن اچانک اٹھ کر کے بیٹھ گئے نبی علیہ السلام. جب آپ بیٹھ گئے تو دیکھا آپ ہنس رہے ہیں اور بار بار نگاہ اوپر لے جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام کا ہنسنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی. دوڑی ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ آپ تو بے خبر سو رہے تھے، کیا بات ہے جو اچانک اٹھے اور ہنسنا شروع کر دیا؟ آپ بار بار اپنی نگاہ اوپر لے جاتے ہیں. یہ ہے قرآن سے کی فضیلت. آپ نے فرمایا کتنا بڑا اجر دیتا ہے. آپ نے فرمایا عائشہ مجھے رب نے سب کچھ دکھایا اور سنایا. جنت میں تلاوت قرآن ہو رہی ہے، وہ سارے فرشتے سارے لوگ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں تلاوت قرآن. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ تو جو بیان کرتے ہیں اوپر والا خبر دیتا ہے. رب نے بتایا. ہمیں ہنسی اس بات پر آ رہے کون سا خوش نصیب ہے جو جنت میں تلاوت کرے، اس کی تلاوت قرآن سن. یہ ہے قرآن. آپ نے فرمایا عائشہ میں نے رب سے پوچھا کہ اللہ یہ کون سا انسان ہے قرآن پڑھ رہا تو گویا کہ ہمارا امتی ہے، تورات پڑھتا ہوتا، انجیل پڑھتا، زبور پڑھتا، کوئی اور نبی کا امتی، لیکن یہ تو قرآن پڑھ رہا ہے. میں نے پوچھا کہ کون ہے قرآن پڑھ رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے بتایا گیا کہ وہ حارثہ بن نعمان مدینے کے فلاں گلی میں ایک غریب بچہ ہے، نوجوان،
جس کا نام ہے حارثہ بن نعمان، اس کی تلاوت قرآن جنت میں سنی جا رہی ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا خوبی اس نوجوان کے اندر؟ اتنے نوجوان مدینے میں ہیں، بڑے بڑے باپ کے بیٹے موجود ہیں، لیکن اسی کے اندر کیا خوبی کہ ابھی مرا بھی نہیں، دنیا میں موجود ہے، گلی کے اندر غریب بچہ، اور اس کی تلاوت قرآن وہاں سنی جائے۔ آپ نے فرمایا بات اصل ہوا ابر الناس بامہ، اس کو یہ مقام یہ دیا، اس کی تلاوت قرآن جنت میں اس لیے سنی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کیونکہ اس وقت آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اگر کوئی سب سے زیادہ اپنی ماں کا وفادار بیٹا ہے تو یہ ہے اپنی ماں کا۔ ماں کی خدمت اور ماں کی وفاداری پر اللہ نے جو انعام دیا، اتنا اونچا مقام کہ اس آدمی کی تلاوت قرآن کہاں سنی جائے؟ جنت میں۔ پھر آپ نے فرمایا لوگو کذالکم البر، کذالکم البر، کذالکم البر، ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی فرما برداری اور ان کی خدمت، ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والے کا مقام ہی اللہ نے یہ رکھا ہے۔ دعا کرو آج ہم سب کو ماں باپ کو وفادار فرما بردار بنا دے۔ یہاں تو بس شادی ہونے کی دیری ہے، بس اس کے بعد ماں باپ سب بھول جا رہے ہیں اس زمانے کے اندر۔ کذالکم البر، کذالکم البر، کذالکم البر۔ حارثہ بن نعمان، اس بچے کو، نوجوان کو جو یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے کہ تلاوت قرآن اس کی کہاں سنی جائے؟ جنت میں۔ وجہ کیا ہے؟ اپنے ماں باپ سب سے زیادہ فرما بردار ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ اولئک یرجون تجارۃ لن تبور۔ اللہ نے فرمایا تین عمل جو کرتے ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، وَيَتْلُونَ کتاب اللہ، اور اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے رزق دیا ہے اس سے وہ اپنے استطاعت پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک، یہ نماز کی پابندی کرنے والا اور قرآن کی برابر تلاوت کرنے والا انسان، یرجون تجارۃ لن تبور، اس نے اللہ کے ساتھ ایسی تجارت کیا ہوتا ہے میرے بھی جانتے ہیں؟ کچھ دینا اور اس کے بعد کچھ لینا، اسی کا نام ہے تجارت۔ اب انسان نیکیاں کر کے، فرما برداری کر کے، ایک قیمت ہے اللہ کو دیتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اسے جنت عطا کرتا ہے۔ یرجون تجارۃ لن تبور، ایسا بزنس انہوں نے رب کے ساتھ کیا، ایسا کاروبار، ایسی تجارت کیا، لن تبور، جو کبھی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودے بازی کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنے والا کہاں دھوکے میں ہو سکتا ہے؟ دنیا کا آپ کو پارٹنر پیسہ لے کر آپ نہیں بھاگتے نا۔ تجارت لن تبور، اللہ تو اس نے ایسی تجارت کیا جس میں کبھی اس کو نقصان نہیں ہے۔ آگے لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، اور کیا تجارت ہے؟ کیا کیا ہے؟ اس نے جتنا عمل کیا، کتنے عمل کیا دوستو؟ 4، یا ایمان والا 3 عمل کیا۔ نمبر 1 تلاوت قرآن، تلاوت قرآن۔ نمبر 2 اقامت صلاۃ۔ نمبر 3 انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تینوں عمل جو کر رہے ہیں، لیوفیہم اجورہم، اللہ انہوں نے جتنا کیا ہے تو پورا بدلہ ضرور دے گا۔ مثلا قرآن مجید کی ایک تلاوت کریں کہ ایک حرف کتنی نیکیاں؟
10۔ اگر باجماعت نماز آپ پڑھیں گے تو ایک نماز پڑھیں تو کتنا ثواب؟ 25 یا 27 کا۔ اگر آپ صدقہ کریں گے تو کم سے کم 10 بڑھائے گا تو 70 اور بڑھائے تو بے شمار۔ اللہ نے جتنا وعدہ کیا اتنا وعدہ تو دے گا ہی، لیوفیہم اجورہم، جتنا انہوں نے کیا ہے اتنا تو برابر دے گا۔ اور جب لے لیں گے تو اللہ فرمائیں گے تم تلاوت قرآن کرنے والے ہو، مسجد میں آ کر کے باجماعت نماز پڑھنے والے ہو نا، اپنے حلال کمائی کو میری رضا کے لیے صدقہ کرنے والے ہو نا، بندہ کہے گا ضرور، تو اللہ فرماتے ہیں وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، پھر اللہ ایسے اٹھائے گا بے ثواب اور اپنے فضل و کرم سے اس کو نیکیاں دے دے گا۔ یہ ہے میرے بھائی تلاوت قرآن۔ کوشش کرو دوستو تلاوت قرآن کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں بات یاد آئی، صحابہ کتنا، ہمارے سلف کتنا کیسے تلاوت کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں امام احمد بن حنبل وغیرہ سے پہلے، اور ان کے بڑے بڑے یعنی استادوں میں سے ہیں، اللہ اکبر، وہ انتقال اکیلے تھے، بیٹا نہیں تھا۔ موت کے وقت گھر میں بیٹی تھی غیر شادی شدہ، وہی باپ کی دیکھ بھال کرتی تھی، اکیلے تھے بیچارے۔ موت کے وقت آدمی چیز ہے، ایک غیر شادی شدہ بیٹی ہو، بھائی بھی نہ ہو، ماں بھی نہ ہو، دادا بھی نہ ہو، چچا اور تایا بھی نہ ہو، تو اس کی ساری زندگی کا بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ باپ پر۔ باپ کی خدمت کرتی رہی۔ موت کے وقت جب دیکھی کہ شاید بیماری بڑھتی جا رہی، اب والد صاحب نہیں بچیں گے، تو بیچاری ایسے بیٹھے ہی اپنے والد کی حالت دیکھ کر رونے لگی، وہ زاروں قطار رونے لگی، اس کے آنسو نہیں بند ہو رہے تھے۔ لڑکی، کہا جاتا ہے کہ بہن اور لڑکی اور ماں جو محبت کرتے دنیا کی کوئی انسان ایسی محبت انسان سے نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں ماں، بیٹی اور بہن۔ اللہ، عورت تو ہی ناراض نہیں ہوئی، وہ نہ کہے گی عورت کہاں گئی، بیوی کہاں گئی، پھر وہ تو ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بیچاری ہزاروں قطار آنسو رونے لگی، پوچھتے ہیں بیٹی کیا ہوا؟ تو کہتی کاش اللہ ایک بھائی دیا ہوتا تو آج آپ کو کلمہ پڑھاتا، اللہ کوئی بھائی دیا ہوتا تو آپ کی وفات کے بعد آپ کو نہلاتا دھلاتا کفناتا اور آپ کی جنازہ پڑھتا۔ کوئی بھائی ہوتا تو کم سے کم آپ کے مرنے کے بعد صدقے جاریہ ہوتا، دعائے مغفرت تو کرتا۔ یہ ساری چیزیں یاد کر کے بچی رو رہی، آگے پیچھے کچھ کوئی نہیں، اکیلی ہے، رو رہی ہے۔ پھر وہ کہتی ہے، یہ اپنی پریشانی بتاتی ہے، کاش میں آج تو موجود ہوں، کل پتہ نہیں شادی ہو جائے، کہیں چلی گئی، اگر کوئی بھائی ہوتا تو کم سے کم ہفتے عشرے میں جا کر کے آپ کی قبر کی زیارت تو کرتا، دعائیں مغفرت تو کرتا۔ میرا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہاں کس کے سپرد کر دے۔ یہ کہہ کے رو رہی ہے۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی کو اشارہ کیا، بیٹی یہ کمرہ دیکھ رہی ہو نا، یہ میرا روم دیکھ رہی ہو؟ کہتی ہاں دیکھ رہی ہو۔ کہا بیٹی اللہ نے ایک ہی بیٹی دی، تم ہو، اللہ تمہارے حق میں بہتر کرے۔ اللہ نے بیٹا نہیں دیا، وہ بھی اللہ کی مرضی تھی، ہماری مرضی تو نہیں ہے، تمہاری مرضی، اس کی مرضی ہے۔ لیکن بیٹے کہ تم ٹینشن نہ لو، میری قبر اور حشر کا کوئی ٹینشن نہیں لو۔ یہ کمرہ دیکھ رہی ہو؟
کہا کہ یہاں دیکھ رہے ہو کمرے میں کیا رکھا ہوا؟ وہ جو حدیث کی کتاب لکھتے تھے، قلم سے لکھا جاتا تھا نا، وہی حدیث کی کتاب جو لکھتے تھے وہ پیپر پڑھے ہوئے ہیں۔ کہا والد صاحب یہ پیپر تو پڑھے ہیں حدیث کے۔ کہا بیٹے حدیث تو ہے، پیپر پڑھے ہیں، یہ ایسا کمرہ ہے جس میں 4000 مرتبہ میں نے ختم قرآن کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ بیٹے ہم جا رہے ہیں، چھوڑ کر کے انتقال کر گئے، تیرے سوچنا کہ کون بھائی نہیں کون صدقہ جاریہ بنے گا۔ یہ جو کمرہ ہے اس میں میں نے 4000 مرتبہ ختم قرآن، اور بعد میں 6000 مرتبہ ختم قرآن کیا ہے۔ اتنا میں نے ختم قرآن کیا ہے، قیامت کے دن یہ قرآن بھی فرض شفاعت کرے گا، اور اس کمرے کے یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا۔ بیٹی میں نے یہاں جو بیٹھ 4-6 ختم کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو نوٹ ہو ہی گیا ہے، اور قیامت کے دن یہ کمرے کا ایک ایک ذرہ گواہی دے گا، شفاعت کرے گا، اللہ اس بندے نے میرے اندر بیٹھ کر کے اتنی مرتبہ ختم قرآن کیا ہے۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، قرآن کی تلاوت اور قرآن سے اتنی محبت ان کو تھی۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے کا شوق و جذبہ پیدا کر دے۔ اللہ نے فرمایا لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، جتنا تم نے کیا ہے اتنا تو ہم دے دیں گے، اور چونکہ تم قرآن سے جڑے تھے، مسجد سے جڑے تھے، اس لیے اس کی برکت سے وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے جتنا چاہے گا اتنا اجر و ثواب اور دے دے گا۔ اسی لیے اس آیت کو سلف کہتے ہیں آیت القراء، یعنی قراء قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کو جو اجر و ثواب ان کی آیت ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن جو دیے اس پر ایمان، 2 چیزیں اور بتا کے ہم بات ختم کرتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن پر ایمان لانے کے کیا مطلب ہے؟ آج ہم مسلمانوں میں ٹھیک ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ پڑھتے تو ہیں سب بھائی، الحمدللہ، اس میں تو کوئی شک، پڑھتے تو سب ہیں، کوئی شک نہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا صرف قرآن پڑھ لینا، تلاوت کر لینا کافی ہے؟ نہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، پتہ چل گیا تلاوت قرآن وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں باعث اجر و ثواب ہے۔ تلاوت قرآن کرنے والا وہ انسان اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بنے گا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کا حق ادا کر دیتا ہے۔ یہ تو قرآن مجید ہے نا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جو لوگ قرآن کی تلاوت ایمان لائے، ہماری کتاب پر مسلمان ہوئے، ان کی یہ خوبی ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام میں جو بڑے علماء ہیں اور اہل قرآن، اس میں ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جانتے ہیں آپ لوگ، اور یہی صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سرہ، اگر تم میں سے کوئی انسان چاہتا ہے کہ قرآن ویسے پڑھے جیسے اللہ نے لوح محفوظ سے بذریعہ جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو امت میں ایک ہی بندہ ہے، یہ عبداللہ ابن مسعود، فلیقرأ علی ابن ام معبد، تو قرآن کس سے سیکھیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، اس کی تفسیر کہتے ہیں کہ قرآن پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن تلاوت ایسا کرتے ہیں، ایمان ایسا رکھتے ہیں جسے ایمان اور تلاوت کرنے کا حق ادا ہو جائے۔ کہتے ہیں الذین یتلونہ کما انزل
یعنی جیسے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے ویسے ہی قرآن پڑھتے ہیں، اس میں تحریف نہیں کرتے۔ نمبر 2، وَيَتَّبِعُونَ أَوَامِرَهُ، اور اللہ نے جب قرآن پڑھتے تو قرآن نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ نمبر 3، وَيَنْتَهِي عَمَّا نَهَاهُ، جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو جن چیزوں سے قرآن نے منع کیا ہے اس سے یہ باز رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے تو اتنی تلاوت جس سے تلاوت کا حق ادا ہو جائے۔ تو دوستو، قرآن پر ایمان اور تلاوت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کیا کرے، اس پر عمل کرے۔ تلاوت کا معنی کیا ہوتا ہے دوستو؟ تلاوت کے معنی ہی آتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور جو اس کی روشنی ہوتی اس کی اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب سورج کی ڈوبنے کے بعد، جو صبح رات گزرنے کے بعد فوراً والقمر اذا تلاها، اور جیسے رات دن جاتا ہے اس کے پیچھے اجالے کے لیے کیا آ جاتا ہے؟ دیکھیں یہاں پیچھے پیچھے۔ تو تلاوت کا مطلب ہے اتباع کرنا، اسی لیے اللہ نے فرمایا یتلونہ حق تلاوتی۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں دوستو، تلاوت بھی کرنا ہے اور تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرنا ہے، ورنہ سلف کہتے رب تالل للقرآن والقرآن یلعنہ۔ سلف کہتے تھے کتنے لوگ قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، قرآن پر لعنت بھیجتا رہتا ہے۔ کیا بھیجتا ہے؟ لعنت۔ بھائی ٹھیک، قرآن کہہ رہا شراب نہ پیو، اور آدمی رمضان میں سوچتا چلو ایک ختم قرآن کر لیں۔ اللہ نے قرآن شراب پینے والوں پر لعنت بھیجی ہے، اپنے ہی اوپر کتاب پڑھ کے لعنت بھیج رہا ہے وہ۔ ایک انسان، ذرا بتائیں آپ، ابھی شاید نماز میں کچھ بھائیوں نے ارائیت الذی یکذب، ہو سکتا کسی نے پڑھے ہو، پڑھتے ہیں ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض ولا طعام المسکین۔ آگے کیا ہے بھائی؟ فویل للمصلین۔ اب آپ بتائیں، ایک انسان جمعے کے دن آیا، پورے ہفتے بھر نماز چھوڑا ہے، جمعے کے بعد سے نماز چھوڑنا شروع کیا، اگلے جمعے تک اب مسجد میں نظر نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتا۔ اب وہ اگر جمعے کے دن آ کر کے فویل للمصلین، برباد کر دے اللہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ اب بد دعا کس کے اوپر پڑ رہی ہے؟ ایک انسان مارکیٹ میں جھوٹ بول رہا ہے، فراڈی ہے، دغاباز ہے، چوری کرتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور قرآن پڑھتا تو کیا کہتا ہے؟ فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، لعنت ہو جھوٹ، کمبخت جھوٹ تو خود بولتا ہے تو اسی لیے سلف کہتے ہیں کتنے ایسے ہیں نادان کہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن خود ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی ضرورت ہے، حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد بن حنبل کی روایت، ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام ظہر کے بعد عام طور پر عرب کے لوگ قیلولہ کرتے، لیٹ کر کے سوتے تھے، ظہر کی نماز یا ظہر کے پہلے قیلولہ کرتے تھے۔ قیلولہ کا وقت ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کچھ صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام آرام کر رہے تھے، اچانک جبرائیل امین وحی لے کر کے آ گئے اور بہت گھبرائے ہوئے نبی علیہ السلام مسجد میں آئے۔ مسجد میں آ کر کے سیدھے آپ منبر پر چلے گئے۔ نبی علیہ السلام جب آئیں اور منبر پر چڑھ جائیں
تو تقریباً 250-300 آدمی اصحاب صفہ مسجد میں رہتے تھے. باہر کے لوگ سب لوگوں کے سمجھ میں آ گیا کہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے اور نبی کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں، اس لیے ممبر پر آئے ہیں. ممبر پر آنے کا مطلب ہے کوئی پیغام امت کے لیے اللہ نے بھیج دیا ہے، اللہ اس کو بیان کرے. سارے لوگ اکٹھا ہو گئے. پھر آپ نے کہتے ہیں ابو ذر غفاری، آپ کا چہرہ وہو مرعوب، آپ بہت خوف زدہ تھے، چہرے پر خوف کے آثار تھے. مرعوب، بہت ہی زیادہ مرعوب اور خوف زدہ تھے. ہم لوگ گھبرا گئے کہ کیا معاملہ ہے، آپ اتنا مرعوب، اتنا خوف زدہ، کبھی آپ کے چہرے پر ہم لوگوں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا. پھر آئے تو آپ نے فرمایا کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا. مرعوب کس بنا پر تھے؟ کہیں امت ایسا نہ ہو قرآن پر ایمت تلاوت تو کرے لیکن قرآن پر عمل نہ کرے. وہ مرعوب، آپ بہت ہی زیادہ مرعوب تھے. آئے آپ نے فرمایا لوگو اطیعونی ما کنت بین اظہرکم، جب تک میں تمہارے درمیان زندہ ہوں میری بات تم مانتے رہو. جو پیغام اللہ ہم کو دے رہا تم کو پہنچا رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا ہمارے جانے کے بعد کوئی ایسا نہ ہو کہ آج تو قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہو اور تلاوت کے ساتھ قرآن پر عمل بھی کر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ ایسے لوگ امت میں پیدا ہو جائیں کہ قرآن تو پڑھیں گے یستحلون حرامہ، جتنی چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے سب کو حلال بنا لیں گے، حلال کریں گے. یعنی کوئی قرآن کے حرام کردہ چیزوں سے بچیں گے نہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس کو حلال کر لیں گے، اور جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرنا چھوڑ دیں گے. یہ اللہ کا پیغام آیا ہوا تھا. میرے بھائیو، قرآن پڑھیں، اللہ ایمان ہے، سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ایک حدیث، ایک بات اور بتا کر کے ہم آپ کو انشاءاللہ بات ختم کر دیں گے، چونکہ وہ زیادہ دیر تک آپ لوگ بیٹھنے کے عادی نہیں ہوں گے، 10-5 منٹ کے لیے بیٹھتے ہوں گے. اور بھائی کل ورکنگ ڈے تو نہیں ہے کہ ورکنگ ڈے ہے کل؟ ہاں ہالیڈے ہے. اللہ اکبر. امام ابن حبان اپنی صحیح میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لوگوں ذرا قرآن کو نظر انداز نہیں کرنا. قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا. کیوں؟ القرآن شافع مشفع ماحل مصدق فمن جعل امامه قاده الى الجنہ ومن جعله وراء ظهره فانقذه في النار. اللہ اکبر. فقاده الى النار. القرآن، اے لوگو قرآن سے ذرا جڑے رہنا، پڑھنا بھی، سیکھنا بھی اور اس پر عمل بھی کرنا اور لوگوں کی تعلیم بھی دینا. کیوں؟ القرآن شافع مشفع. قیامت کے دن بندے کی شفاعت کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید آئے گا. سنا ہوگا رمضان میں خطبے سے، رمضان آتے ہی بیان کیا جاتا ہوگا یجیء الصیام والقرآن یوم القیامۃ شافعا شفیعا لاصحابہ. ہر رمضان کے پہلے خطبے میں سنتے ہوگے اللہ رسول فرمایا لوگوں روزہ رکھو، نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو. کیوں؟ قیامت کے دن صیام اور قرآن یہ دونوں بندے کی شفاعت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے. دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو شفاعت قرآن نصیب فرمائے. آئیں گے کیسے؟ بندہ رب کے سامنے کھڑا ہوا، اللہ تعالیٰ سوال جواب کر رہا ہے، تو نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. اتنے میں کأنہما غیایتان او غمامتان، اللہ نے ارشاد فرمایا سامنے سے 2 بادل نظر آئیں گے
جو بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف آتے ہوں گے جہاں حساب کتاب ہو رہا ہے، دے رہا ہے کھڑا ہو کر کے. اور یا جیسے پرندے جب واپس لوٹتے ہیں شام کو تو دو گروہ ہوتا، ایک ادھر ایک ادھر. اس طرح سے آئے اور آ کر کے دونوں بندے کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ حساب لے رہا ہے اور دائیں بائیں ایک قرآن اور دوسرا سیام. حدیث تھی نا یہ، فیقول الصیام، روزہ کہے گا اے ربی انی منعت عن الطعام والشہوات فی النہار. رمضان کے پورے ایک مہینے تک ہم نے دن میں اس کو کھانے سے پینے سے بیوی کے قریب جانے سے روک رکھا تھا. ہم نے روک رکھا تھا تیرے حکم سے، اس لیے فشفعنی فی. اللہ آج یہ بندہ حساب دے رہا ہے، میں اس کی حق میں شفاعت کرتا ہوں، میری شفاعت کو قبول کر لے. جیسے روزے نے اپنی بات پوری کی، ویقول القرآن، قرآن آ گیا سامنے. اے ربی، اے اللہ میں اس کی تلاوت قرآن ہوں. منعت عن النوم، رات کو ہم نے سونے سے محروم کر رکھا تھا، تھوڑی دیر قرآن مشغول کر لیتا تھا. عادت بنا لو دوستو کچھ آیتیں پڑھ کے سونے کی. آپ نے فرمایا قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو رات میں سونے سے آرام سے تھکا مادہ رہتا تھا لیکن اپنے اندر میں مشغول کر لیتا تھا، مجھے تلاوت کرتا تھا. فشفعنی فی، اللہ میری شفاعت کو قبول کر لے. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فیشفعان. اب قرآن اور روزے نے جب شفاعت کر دیا تو اللہ قرآن کی شفاعت کو رد نہیں کرتا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا القرآن شافع، قرآن شفاعت کرنے والا ہے. مشفع، اور قرآن جس کی شفاعت کر دے گا اس کی شفاعت اللہ رد نہیں کریں گے. یعنی شفاعت کرے گا اور شفاعت اس کی قبول ہوگی. آگے بڑا خطرناک، اللہ سب کو محفوظ رکھے. ماہل مصدق، اور قرآن رب کے سامنے بندے کی شکایت بھی لے کر کے آئے گا. صرف شفاعت نہیں، شفاعت کے ساتھ ساتھ شکایت لے کر کے آئے گا. ماہل مصدق، اور قرآن جس کی شکایت کر دیا کہ اس نے ہم کو سیکھا نہیں، ہم کو پڑھا نہیں، اور پڑھا تو ہم پر عمل نہیں کیا، بھلا دیا، حلال و حرام سب چھوڑ برابر، اس نے ہماری نافرمانی کی. تو اللہ رسول فرماتے ہیں مصدقن، قرآن جس کی شکایت کر دے گا کبھی اس قرآن کی شکایت اللہ رد نہیں کرے گا. اور یہ بھی سن لے، جب اللہ رب العالمین قرآن کی شفاعت اللہ نے رد کر دیا، قرآن کی شکایت قبول کر کے بندے کی شفاعت کو رد کر دیا اور شکایت کی تصدیق کی، اب وہ جہنم کا مستحق، جہنم کا مستحق ہوا. تو اب پیارے نبی بھی دوستو اب شفاعت نہیں کریں گے. ہم تو یہی ہے کہ دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، پتہ نہیں کون سا دامن وہاں ہوگا، حشر کے میدان میں کون سا دامن ہوگا، یہاں بھی سمجھائے کہ آپ پکڑ کے چلی جائیں گے. اللہ اکبر. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اس سورۃ فرقان کی آیت. قیامت کے دن جب بندہ رب کے سامنے آیا دھتکار دیا گیا، نیکیاں نہیں ہے، گناہوں سے نہیں بچا ہے، قرآن سے رشتہ نہیں جوڑا ہے. اب امید لگائے کچھ بھی ہو لیکن پیارے نبی کی تو امت ہیں، پیارے نبی آئیں گے تو بخشوا دیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے، یہ قرآن کی آیت ہے دوستو، سورۃ فرقان کی. اللہ اکبر. جب اللہ کے رسول آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے امتی ہیں اور آپ کی شفاعت کے انتظار میں ہیں. اللہ رسول کیا فرمائیں گے؟ وقال الرسول ان یا رب انہا، اے رب یہ میری قوم تو ہے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن، انہوں نے قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں دنیا میں رکھا تھا. بس
اب اللہ رب العالمین کہ ہاں کوئی شفاعت نہیں، دعا کرو یہ نوبت نہ آئے. تو اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ القرآن شافع مشفع، قرآن شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، جیسے صحیح مسلم کا حدیث ہے. نمبر 2، ماحل مصدق، اور جس کی قرآن شکایت بھی کرے گا، اور جس کی قرآن شکایت کرے گا اللہ اس نے میرے احکام کو، میرے فرائض کو ضائع کیا، اور جو ہم نے حرام قرار دیا اس نے کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی شکایت بھی قبول کرے گا اور شفاعت کو اس کے جہنم میں ڈالے گا. آگے میرے بھائیوں، فمن جعلہ امامہ، اور جس نے قرآن کو امام ہو، جس نے ہر موقع پر قرآن کو اپنے سامنے رکھا، یعنی قرآن سے جڑا رہا، پڑھتا رہا، سمجھتا رہا، سنتا رہا، سیکھتا سکھاتا رہا، عمل کرتا رہا، عمل کی دعوت دیتا رہا. جس نے قرآن کو اپنا رہنما بنایا، قادہ الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن پکڑے گا اور قادہ الی الجنہ، کہاں لے کے چلا جائے گا؟ جنت. اور اس کی مزید وضاحت، بات تو لمبی ہوتی جا رہی ہے، ایک چھوٹی سی حدیث. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن دوستو حشر کے میدان میں ایک انسان بہت ہی دبلا پتلا پریشان حشر کے میدان میں پریشان بیٹھ کھڑا ہوگا، ایک جگہ کھڑا ہوگا، بڑا پریشان ہے. اتنے میں ایک شخص اس کے پاس آیا، اس کو پکڑا اور لے کے جا گیا، رب کے سامنے کھڑا کر دیا، رب کے سامنے کھڑا کر دیا. یہ کون ہے؟ جو انسانی شکل میں آج لے کے گیا، یہ اس کی تلاوت قرآن کا اجر و ثواب ہے. لے گیا اور کھڑا کر دیا. اب تو اس کو جنت میں جانا چاہیے نا، جنت میں جانا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا ہے، خود ہی نہیں، خود قرآن سے جڑا تھا، قرآن پڑھا، قرآن سیکھا، قرآن پڑھایا، عمل کیا، اور اپنے بچوں کو بھی اپنے سے بھی زیادہ قرآن کا قاری، حافظ اور عامل بنانے کی کوشش کیا تھا. اللہ اکبر. لے کر کے آئے. اللہ فرماتے اس کے ماں باپ کو لاؤ. ماں بلائی گئی، باپ بلایا گیا، اور ان بچوں کو اکٹھا کیا جن بچوں کی ماں باپ نے صحیح تربیت کر کے قرآن سکھایا تھا، قرآن سے جوڑا تھا، اور قرآن وہ سیکھا سکھایا، عالم حافظ بنا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کو پہلے، یہ تو حافظ صاحب کھڑے ہیں بچے، ان کو چھوڑو، جنت سے ایک بہترین قسم کا تاج لاؤ. تاج لایا گیا. تاج سمجھتے ہیں نا، تاج کرم، تاج لایا گیا. اور تاج لانے کے ساتھ ساتھ ایک نہایت قیمتی حلہ عربی زبان میں کہتے ہیں شلوار قمیض دونوں، یعنی اوپر کبھی ہو نیچے کچھ، ایسا نہیں کہ ہاں قمیص آ گئی شلوار نہیں، حلہ کہتے ہیں جوڑا پورا ہو، پورا جوڑا جنت سے لے کر کے آیا. اور فرشتوں سے پہلے کہے گا کہ یہ جو ماں باپ ہیں ان کو پہلے پہنا دو، ان کو پہلے پہنا دو. ماں کہتی ہے، باپ کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں حافظ نہیں ہوں، یہ ہے قرآن کا، یہ حافظ ہے، قاری، عالم، یہ میں نہیں ہوں. اللہ فرماتا اس کو بھی پہنائیں گے، بچے کو بھی پہنایا گیا. اب ماں باپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بچے نے محنت کیا، بیٹی نے محنت کیا، ہم نے کیا کیا جو ہم کو یہ شرف حاصل ہو رہا ہے، اتنا عالی شان تاج اور جوڑا پہنا جا رہا ہے. تو اللہ رسول نے فرمایا، علامہ البانی رحمۃ اللہ اس حدیث کو صحیح ہے کہ اندر نقل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے تعلیم ولدکما القرآن، تمہارے بچوں کو ہم نے دیا سیکھنے سکھانے کی برکت سے، اور تم دنیا کی تمام چیزوں سے روک کر کے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیے، عالم حافظ بنایا،
تمہارے اس عمل کی بنا پر بچوں سے پہلے تم کو پہنایا جا رہا ہے۔ میری بھائی، القرآن شافع مشفع ماہل مصدق فمن جعلہ امامہ، جو ہر وقت انسان جس کو اپنے قرآن سامنے رکھتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے، عمل کرتا ہے، قرآن جو حکم دے پابندی کرتا ہے، ہر وقت اپنے سامنے رکھتا ہے، تو قیامت کے دن رب کے سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بندے کو اللہ تعالیٰ قرآن کے حوالے کر دے گا۔ قادہ الی الجنہ، ہاتھ پکڑے گا اور سیدھے جنت کے اعلیٰ مقام پر لے جا کے بیٹھا، یہ ہے تمہارا ٹھکانہ، ہم سے تم جڑے ہوئے تھے، اس کا بدلہ اللہ نے یہ دیا ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ پھر وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ، اور جس نے قرآن کو نظر انداز کر دیا۔ دوستو برا تو لگے گا، کتنے لوگ آج انڈیا کے، پاکستان کے ہیں، ان کے بچے واللہ عربی میں قرآن پڑھنے تلاوت نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے جب پاکستان، جن کی سب سے پہلی زبان کیا ہے؟ اردو ہے، وہاں بھی ایسے آج بچے ہیں وہ عربی میں قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ انڈیا کا ہے گجرات، نہیں گجراتی میں، الحمدللہ گجراتی میں لکھیں، تب مسجد والے بھی تنگ آ گئے، اب دعائیں بھی یاد کرنا ہے تو کیا میں نہیں، گجراتی زبان میں، مراٹھی زبان میں، فارسی زبان میں، پنجابی زبان میں، سندھی زبان میں، تب ہم پڑھائیں گے قرآن۔ کس قدر انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجرم ہے، ہر زبان سکھلایا لیکن اپنے بچے کو عربی میں قرآن کی تلاوت کرنا بھی نہیں سکھایا۔ آج بچے کو ہے نہیں انگلش میں یا رومن کیا کہتے اس میں لکھتے، تب بچے پڑھیں گے۔ اتنی بڑی بے غیرتی اور کیا ہو سکتی ہے دوستو قرآن سے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَكُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا كَذَٰلِكَ الْيَوْمَ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جب میرے قرآن سے، قرآن کے کرام ذکر ہے، صاد بالذکر وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، قرآن مجید میں قرآن کا نام کتاب ہے، صحیفہ ہے، قرآن ہے، اور ایسے کا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو لوگ میرے قرآن سے انگلش پڑھا دیں، فرانسیسی بنا دے، جس چیز کی ضرورت ہو، ماں باپ سب پڑھا دے رہے ہیں، لیکن عربی میں قرآن پڑھنا، دعائیں پڑھنا اگر لکھ کے دے تو پڑھنا نہیں آتا۔ واللہ کتنی مرتبہ میں خطبہ دیتا ہوں، خطبے میں کوئی دعا بنا دیا تو دعا تو اچھی لگی، آدمی سوچتا ہے دعا پڑھ لیں گے اتنا کام بن جائے گا، اور نہیں سوچتا کہ ہاں قرآن سے جڑا نہیں ہے۔ اور شیخ صاحب ذرا اس کو لکھ کے دے، اب اردو میں لکھے، نہیں اردو میں نہیں، اس کو کیا کریں، ذرا پشتو میں لکھ کر کے دے، اس کو کیا لکھے، نہیں انگلش میں رومن میں لکھ کے دے۔ اور یاد رکھنا، یہ ہمارے مشائخ بیٹھے ہیں، عربی کے الفاظ کا تلفظ دنیا میں کسی زبان کے سے نہیں ادا ہو سکتا۔ کیا خیال ہے؟ علیم، عذاب علیم، کیا دیں؟ عذاب علیم، علیم خبیر۔ آپ انگلش میں کیسے لکھیں گے؟ ایک ہی ایسے تو لکھ دیں گے، اور قرآن میں کیا ہے؟ علیم ہے، عین۔ علیم کے معنی آپ نے ایسے لکھ دیا، اس کا مطلب ہو گیا دردناک عذاب، اور اگر عین سے لکھا تو عین ہے ہی نہیں انگلش کے اندر۔ ذرا سوچیں، اب اگر بچہ پڑھ رہا ہے عذاب علیم خبیر، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کو کہتے جہل لنی، کیا جہل لہل جلی، یعنی معنی ہی بدل گیا۔ نیت کتنی اچھی ہو، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے غلطی کیوں ہو رہی ہے۔
اپنے بچوں کو عربی میں قرآن نہیں سکھلایا، تو ضرورت ہے کہ عربی زبان میں قرآن. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بچہ آیا سب کو لے کے ماں باپ کو جنت میں کیوں داخل کرایا؟ چونکہ انہوں نے ماں باپ کی قرآن کی تعلیم کی تھی. اگر دوستو ہم نے توجہ نہ دی تو سورہ طٰہٰ کیا ہم نے بتایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. دنیا میں اس کی زندگی تنگ کر دیں گے. اور بعض لوگوں نے کہا قبر، مرنے کی دیری قبر میں بھی دبایا گیا، اور قیامت کے دن جب اٹھا تو آما اللہ نے اندھا اس کو اٹھایا. اب چلاتا ہے رب لما حشرتنی اعمیٰ. اللہ دنیا میں دیکھتا تھا، اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ نے فرمایا ہماری کتاب سے تو اندھا بنا ہوا تھا، دنیا کی ساری چیزیں دیکھتا تھا لیکن قرآن نہیں، اندھا نہیں دیکھتا، اندھا تھا. آج تجھے ایسے ہی اندھا رکھوں گا کیوں دنیا میں تمہاری کتاب سے اندھا بنا ہوا تھا. دعا کرو اللہ ہم سب کو قرآن کے سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. قرآن سے محبت بھی ہو، قرآن سے دلچسپی بھی ہو. اللہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں، مارکیٹ میں رہنے والوں، بازار میں کبھی گناہوں سے نہیں بچ سکتے، کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے، آنکھیں تو ضرور کٹ جاتی ہیں. اسے اللہ کے رسول نے فرمایا جب رات کو آؤ تو سونے سے پہلے 10-20 آیتیں پڑھ کے سو، 5-6 آیتیں تلاوت کر کے سو. کیوں؟ اگر 50 گناہ تم نے کیا ہے بازار میں، تم سے ہو گیا ہے 50 گناہ، اگر 5 آیتیں تم نے پڑھ لیا، 5 آیتیں، ہر آیت میں 100 حرف آئے تو ایک حرف پر کتنی نیکی ملی؟ 10. تو ایک آیت پر کتنی نیکی مل گئی؟ 1000. اللہ اکبر. 5 آیتیں پڑھ لیے تو کتنی؟ 5000. اللہ سے فرمائے دنیا میں کون سا ہمارا امتی ہوگا جو مارکیٹ میں ہزاروں گناہ، ارے چند گناہ کرے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ کیا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اب ایک طرف آپ کے 50 گناہ ہوئے ہیں اور دوسری طرف 5000 نیکیاں سونے سے پہلے آپ نے حاصل کر لی ہے. دن کی نماز تسبیحات سب الگ ہیں. اللہ سے فرمایا اب اس کے گناہ کے اکٹھا ہونے کا کوئی چانس نہیں، اب جنت میں ضرور جائے گا. تو اللہ سے فرمایا ارے جب پلٹ کر کے آؤ رات کو تو ضرور قرآن سے تھوڑا سا جوڑ لو، لیکن دعا کرو. یہاں تو موبائل جب کھل گیا تو جب تک اپنے سے موبائل نہ گر جائے تب تک اسی نے سارا بیڑا خسرت دنیا والآخرہ کر دیا. دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. گالون میں تو کچھ زیادہ ہو گیا، ہم معذرت چاہتے ہیں. باتیں ایسے اور آپ سن رہے تھے اسی لیے بات لمبی بھی ہو گئی، ورنہ ارادہ تھا آدھے گھنٹے میں ختم کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو ایسے بار بار مل بیٹھنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. جزاکم اللہ خیر الجزاء. جزاکم اللہ خیر الجزاء. بارک اللہ. اللہ سبحانہ وتعالی شیخ کی تشریف آوریوں کے لیے باعث برکت علم اضافہ اور ہمارے دل و اصلاح کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو ہم نے باتیں سنی ہیں ان سے فائدہ اٹھائے اور ان پر عمل کرے. اگر کچھ ساتھیوں کا کوئی سوال ہے، کوئی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں شیخ سے تو پلیز. سوچ میں پڑ گئے ہوں گے، سوال نہیں ہوگا، سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کچھ لوگ. اللہ اکبر. جی کون سی آیتیں ہیں جو ابی بن کعب کو لا اللہ لم یکن الذین کفروا بارک اللہ. اچھا جو سورت تھی لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین بینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. بلکہ جب ابی بن کعب یہ حدیث بیان کرتے تو سامنے والے کہتا تو تم بہت خوش ہوئے ہوگے. یعنی کہتے تب تو تم بہت خوش ہے. کہا کیوں؟ ارے تمہارا نام عرش پر اور تمہاری برکت تمہارے باپ دادا کا بھی نام. تو کہا اللہ کے بندے تو پھر سورہ یونس کی آیت کی کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ کے بندے یہی تو نعمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی اظہار کرنے کا موقع دیا. بارک اللہ فیک. تو جو سورت آیت تھی وہ سورت
بہرحال ایسے ہی بھائی اور کچھ رہ گیا ہو تو نہیں کچھ گول مول باتوں میں. اگر کوئی ساتھی انگلش میں سوال کرنا چاہے اور کہ اردو اچھی نہیں تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ صحیح ترجمہ کریں. شیخ دبئی میں بنگالی بھی ہے پٹھان بھی ہے سمجھ گئے نا انگریز بھی ہے سمجھ گئے نا ٹوٹی پھوٹی اردو سب بول لیتے اور سب سمجھ آتے. آج دنیا کی سب سے بڑی زبان کیا بن گئی ہے؟ اردو. معلوم ہے عربوں کو پاکستانیوں نے اردو سکھایا خود عربی نہیں سیکھی. یہ حالت ہو گئی ہے. تو یہاں پورا کہیں ہے ہی نہیں. بلکہ ایک مرتبہ مدیر اوقاف شارقہ کہنے لگا واللہ لم ینجح فی الدعوہ من لم یعرف اردو. ایسا خلیجی ممالک ہو گئے ہیں کہ جب تک اردو نہ جانیں وہ کبھی کامیاب نہیں. تو کسی نے پوچھا مدیر ہے اتنا بڑا کہا آپ جانتے؟ کہا اللہ کے قسم میں بھی جانتا ہوں. تو الحمدللہ اردو اور ضرورت ہے اس کو. دوستو خاص آپ لوگوں سے اپیل کروں گی ایک ہی مسلمان ملک ہے جس کی سرکاری زبان پہلی زبان کیا ہے؟ لیکن ٹیکسی چلا گو ان گو ان گو ان. ارے دبئی شارجہ میں ٹیکسی چلا رہا ہے انگوٹھا چھاپ اور بچے کو کیا کہتے باہر کھیل رہا ہے نہیں گو ان یعنی اندر جاؤ گھر میں کھیلو. یہ اردو بولنا بہت سے لوگ اپنی انسلٹ سمجھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جو ساتھی ایک منٹ دنیا کا ہر انسان اپنی زبان کو اجاگر کرتا ہے اور ہم لوگ اپنی زبان کو کیا کر رہے ہیں؟ دبا رہے ہیں مار رہے ہیں. آپ کے لیے ایک بہت بڑی یعنی ایک خوشخبری ہے کہ ہمارے جو نئے امام ہیں وہ ملیزیا سے ہیں لیکن ان لوگ اردو آتی ہے. الحمدللہ اور الحمدللہ. باقی جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں انہیں انگلش آتی ہے. ہاں اور یہی ہو گیا ہے. دیکھو کم سے کم قرآن پڑھانے کا سلسلہ تو الحمدللہ بہت اچھا ہے. دعا کریں. نہیں جیسے میں نے بتایا کہ ایک دو سینکڑوں بچے ایسے ہیں جو عربی میں قرآن اور دعا نہیں پڑھ سکتے اور کبھی تلفظ صحیح نہیں ہوگا. عربی میں ذال ہے زا ہے ضاد ہے سب کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں. وا ہے 4 الفاظ ہیں شک ہے نا. اور انگلش میں صرف کیا ہوگا ایک زیڈ ہے بس. سوچو ذرا سا سا ہے شین ہے ثا ہے سین ہے شین ہے صاد ہے. اب بتائیں انگلش میں سب کا کیا ہوگا ایک اس. تو کیا خیال ہے کبھی قرآن پڑھ سکتا ہے قرآن صحیح ہو سکتا ہے دعائیں درست ہو سکتی ہیں؟ کتنا بڑا خسارہ کتنا بڑا المیہ ہے. تو اسی لیے دوستو کم سے کم الحمدللہ کوشش کریں بچہ قرآن اور دعا کم سے کم عربی تو کہیں ایسا نہ ہو آگے چل کے وہی نماز بھی انگلش میں پڑھنے لگے اپنی زبان میں پڑھنے لگے. کیوں ہمیں اردو نہیں عربی نہیں آتی. تو یہ بہت نقصان ہوگا. اور کہیں ایسا نہ ہو ثم لتسألن یومئذ کتنا بڑی نعمت اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی کتاب. کہیں ایسا نہ ہو قیامت اس کے متعلق پوچھ لے کہ بھائی تم نے کتنا سیکھا کتنا پڑھا کتنا پڑھایا. ثم لتسألن یومئذ دعا کرو اللہ عمل کی توفیق سے فرش ہے. چلیں بارک اللہ اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ اکبر.